السلام علیکم اینڈ ویلکم اگین. کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. اور زیادہ ڈسکشن نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. ٹھیک ہے، آلرائٹ. ہم لوگ اردو کا کر رہے تھے. یہ میرے خیال سے یہ لاسٹ پارٹ ہے، بیکاز جتنی امپورٹنٹ انفارمیشن مجھے مل سکی، جو لگ رہا ہے کہ یہ پوچھ سکیں گے، وہ میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دی ہے آپ کے سامنے پریزنٹیشن میں. اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، ساری چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی. ہم لوگ تھے لاسٹ پارٹ میں، جو میرے ساتھ ہیں، آٹو بایوگرافی تک ہم لوگوں نے کلیئر کیا تھا. اس کے بعد نیکسٹ پارٹ سے ہم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں. جی، ہم نظم کو پڑھ رہے تھے، اور نظم میں حیت کے اعتبار سے ترجیح بند. دیکھو، ایک ٹرمنالوجی آپ کے سامنے آ رہی ہے، ترجیح بند. ٹھیک ہے، حیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حیت کا مطلب ہوتا ہے فزیکیلٹی، یعنی کہ دکھنے کے اعتبار سے، فزیکل فارم کے اندر. تو فزیکل فارم کے اندر ایک نظم جس کو ہم ترجیح بند کہتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے، وہی ایکسپلین ہو رہا ہے. ترجیح بند نظم کی وہ خاص قسم ہے جس میں کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 11 شعر ہوتے ہیں، اور ہر بند کے آخر میں ایک شعر ہے جو وزن کے لحاظ سے پہلے مصرعے کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب سنو. انہوں نے بتایا کہ ترجیح بند موسٹلی حیت کے اعتبار سے، دکھنے کے اعتبار سے، وہ قسم ہے نظم کی جس میں کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 11 اشعار ہوتے ہیں. اچھا دیکھو، 2 مصرعے بنیں گے نا، پہلا مصرع اور دوسرا مصرع، یہ 2 مصرعے مل کے ایک شعر بنے گا. ٹھیک ہے، سو ون اسٹینزا، یہ جو اسٹینزا جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، ایک شعر جو ہے وہ 2 مصرعوں پہ، یعنی 2 لائنوں پہ مل کے بنتا ہے، مشتمل ہوتا ہے اس پہ. جیسے کوئی بھی آپ شعر لے لیں، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. ٹھیک ہے، غالب کا ایک شعر ہے. تو موت کا ایک دن معین ہے، یہ پہلی لائن ہو گئی. نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، یہ دوسری لائن ہو گئی، یعنی یہ دوسرا مصرع ہو گیا. تو یہ ایک شعر بن گیا. ٹھیک ہے، یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ کم سے کم 5 شعر ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 11 شعر ہوتے ہیں. اور جب وہ لاسٹ والا شعر ہوتا ہے نا، اس کو بند کرنے کے لیے، یہ ترجیح بند کا مطلب ہی یہی ہے کہ 5 شعروں کے بعد جو چھٹا شعر آ رہا ہوتا ہے، یا 4 شعروں کے بعد جو 5واں شعر آ رہا ہوتا ہے، جو کہ بند کر رہا ہوتا ہے، ان 5 شعروں کو بند کر رہا ہوتا ہے، اشعار کو بند کر رہا ہوتا ہے، وہ وزن کے لحاظ سے، یعنی اس کا ردیف اور قافیہ. ہم نے ردیف اور قافیہ پڑھا ہے پیچھے، میں اس کو بھی ایکسپلین نہیں کروں گا. ردیف اور قافیہ کے لحاظ سے جو پہلا والا مطلع ہوتا ہے نا، مطلع مطلب اسٹارٹنگ کا شعر جو ہے بالکل اس کے ہی برابر ہوتا ہے. اور پھر یہ ہر بند کے بعد وہی شعر بار بار دہرایا جاتا ہے، یعنی ہر بند کے آخر میں ایک ہی شعر دہرایا جاتا ہے. پہلا بند ختم ہوا، پھر وہ سیم ایک شعر، پھر دوسرا بند ختم ہوا، وہی سیم شعر. ہر بند کو، یعنی ہر 4-5 شعروں کو وہ بند کر رہا ہے، کلوز کر رہا ہے. وہ جو ایگزیکٹلی وہ جو ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے نا بار بار کنزیکیٹیولی ہر بند کے بعد، اس کو ہم ٹیپ کہتے ہیں. اب یہ سننے میں تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے، لیکن یہ نام یہی ہے، ٹیپ. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل اوکے، آپ کو سیمپل پیپر سے دے دوں اس کی ایگزامپل. سیمپل پیپر میں ہے یہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھو ہمارا سیمپل پیپر جنہوں نے دیا تھا نا، سکھر والوں نے، اسی میں اردو کے پورشن میں آگے چلتا ہوں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ آ گیا یہ حصہ دوم جو کہ نظم کا ہے نا. دیکھو اب سمجھ لینا. اچھلو کودو آؤ بچوں، گیت خوشی کے گاؤ بچوں، پڑھ لکھ کر تم اپنے وطن کی ہر دم شان بڑھاؤ بچوں. ٹھیک ہے، یہ 1 2 3 اور یہ 4 شعر ہی ہو گئے. ابھی 5واں شعر جو ان 4 شعروں کو بند کر رہا ہے وہ یہ ہے، اچھلو کودو آؤ بچوں، گیت خوشی کے گاؤ بچوں. یہ جو شعر ہے نا، یہ ٹیپ شعر ہے، یعنی کہ اس کو ٹیپ کہتے ہیں، جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا. یہ اس کو بند کر رہا ہے، اور یہی ایگزیکٹ شعر جو ہے نا 4 شعروں کے بعد دوبارہ آ جائے گا. جیسے اپنے وطن پہ مرنا سیکھو، صرف خدا سے ڈرنا سیکھو، علم ہنر کی دولت پا کر دنیا پر چھا جاؤ بچوں، اچھلو کودو آؤ بچوں، گیت خوشی کے گاؤ بچوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس سیمیٹری کو، اس فزیکیلٹی کو، اس حیت کو دیکھ رہے ہیں آپ کہ 4 شعروں کے بعد، 4 اشعار کے بعد، یہ 1 2 3 4، مطلب یہ 4 مصرعوں کے بعد یہ پھر سے دوبارہ ایک مصرع آ گیا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ آگے دیکھ لیں دوبارہ. تم ہو وطن کے راج دلارے، پاکستان کی آنکھ کے تارے، ملک کے اچھے شہری بن کر قوم کا سکھ
بن جاؤ بچوں، اچھلو کودو آؤ بچوں، گیت خوشی کے گاؤ بچوں. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی ایک شعر جو ہے وہ ہر بند کے بعد ریپیٹ ہو رہا ہے، اور اس کا کوسچن بھی یہی ہے آپ سے کہ درجہ بالا نظم کی حیت کی نشاندہی کیجیے. ٹھیک ہے، یہ ترکیب بند ہے، یہ ترجیب بند ہے، معرہ نظم ہے، تسریع نظم ہے. تو جناب یہ ترکیب بند ہے. آیا سمجھ میں آپ کو اس کی سیمیٹری کا؟ ترجیب بند میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، باقی معرہ نظم اور تسریع نظم کوئی چیز نہیں ہوتا. صحیح جناب؟ آلرائٹ، اوکے، اس کو ہم یہیں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ میں اس کو کلیئر کر چکا ہوں، کیونکہ اردو کا پیپر بھی جو ہے وہ 20 مارکس کا ہے، تو ہمیں اس کو بھی سیریسلی لینا چاہیے. اور اس میں موسٹلی یہ گرامیٹیکلی اور نظم اور ان چیزوں سے زیادہ پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ترجیح بند پڑھا تھا، پیچھے یہ آ گیا، ترجیح بند پڑھا تھا. اب ہم ترکیب بند پڑھ رہے ہیں. یہ بھی بناوٹ اور حیت کے لحاظ سے ترجیح بند کی طرح ہی ہوتا ہے، مگر ترکیب بند میں ہر بند کے بعد ٹیپ کا مصرع شعر بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ڈفرینس کیا آئے گا؟ سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے کہ ترجیح بند تھا، لیکن یہ جو ٹیپ والا جو مصرع ہوتا ہے نا، جو بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا ہر بند کے بعد، وہ بار بار ایک ہی مصرع ریپیٹ نہیں ہوگا، وہ ہر بند میں چینج ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا جناب؟ یہ آ گیا چیپٹر نمبر 4 سچل سرمست. ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، ان دونوں کو آپ دوبارہ دیکھ لے گا، ترکیب بند اور یہ ترجیح بند. صحیح ہے، مطلب سب کچھ یہی ہے، بس صرف یہ جو ٹیپ والا جو چکر ہے نا، یعنی کہ ایک ہی جو مصرع آ رہا ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، وہ بار بار ریپیٹ نہیں ہوتا ہر بند میں، ہر بند میں دوسرا مصرع آ جاتا ہے، تو وہ آپ کا ترکیب بند، یعنی اس کی ترکیب جو ہے نا بند کی، وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو گئی، تو یہ ترکیب بند ہو جاتا ہے. اوکے، سچل سرمست آگے چلتے ہیں. آلرائٹ، سچل سرمست کا مزار کہاں پر واقع ہے؟ ملتان میں، درازہ شریف میں، کراچی میں یا سہون میں؟ اینڈ رائٹ آنسر از درازہ شریف. اور یہ درازہ شریف جو ہے ضلع خیر پور میں ہے، رانی پور گمبٹ کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. یعنی رانی پور اور گمبٹ، ان دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کو ہم کہتے ہیں درازہ شریف. اور ڈسٹرکٹ کون سا لگ رہا ہے، یعنی ضلع، وہ لگ رہا ہے خیر پور. تو یہاں پر سچل سرمست کی پیدائش ہوئی تھی. نیکسٹ ون، سچل سرمست کا اصل نام کیا تھا؟ عبدالسلام، عبدالوہاب، فاروقی، عبداللہ؟ The right answer is عبدالوہاب. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، میموری بیس کوشچنز ہیں سارے. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کب ہوا؟ 14 رمضان، 15 رمضان، 16 رمضان یا 17 رمضان؟ And the right answer is 14th رمضان. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. جی جناب، سچل سرمست کا انتقال کتنے برس کی عمر میں ہوا؟ 85، 90، 95، 100؟ اینڈ the right answer is 90 ایئرس. اللہ تعالیٰ نے 90 سال کی عمر دی تھی سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام عبدالوہاب ہے. آگے چلتے ہیں. سچل سرمست کے بارے میں کن بزرگ نے پیشن گوئی کی تھی؟ ان کے بارے میں ایک بزرگ نے پیشن گوئی کی تھی کہ جو کام ہم نے چھوڑا ہے نا ادھورا، اس کو یہ بچہ پورا کرے گا. آپ یہ چیپٹر پڑھ لے گا، سچل سرمست کا مزے کا چیپٹر ہے یہ، تو 1-1.5-2 گھنٹے میں آپ پوری بک پڑھ جاؤ گے. چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں. جی، تو کیا وہ بابا بلے شاہ تھے؟ کیا وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی تھے؟ کیا عبدالسلام تھے؟ کیا شاہ ولی اللہ تھے؟ اینڈ the right answer is شاہ عبداللطیف بھٹائی، جو کہ ایک بہت مشہور صوفی پوئٹ بھی گزرے ہیں سندھی تہذیب کے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا شرائن، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا شرائن ہے یہ بیک پہ. تو انہوں نے جو ہے پریڈکشن کی تھی سچل سرمست کے بارے میں کہ یہ بچہ بڑا ہو کے جو ہے وہ بہت اللہ تعالیٰ سے بڑے کام لیں گے. آگے چلتے ہیں. سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ سید، عثمانی، فاروقی، صدیقی؟ سید مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد میں سے، اور عثمانی مطلب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جو اولادیں ہیں اس میں سے، فاروقی مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو نسل چلی اس میں سے،
اور صدیقی یہ سواد سے آتا ہے. خیر صدیقی جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسل تھی اس میں سے. تو سچل سرمست جو ہے وہ ان کا تعلق ان چاروں میں سے کس سے تھا؟ اینڈ رائٹ آنسر از فاروقی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ان کے انسیسٹر تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو اولادیں چلیں انہی میں سے سچل سرمست بھی تھے. آگے بڑھتے ہیں. درازہ شریف میں سچل سرمست کا مزار کس نے بنوایا؟ کیونکہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزر چکے ہیں، تو اس وقت کے جو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ نواب تھے یا جو بھی اس وقت کے رولرز تھے وہ بڑی عزت کرتے تھے ان کی، سچل سرمست کی رحمۃ اللہ علیہ. اور ان چاروں میں سے وہ کون تھے جنہوں نے سچل سرمست کا مزار بنوایا جو کہ ابھی تک بنا ہوا ہے؟ میر رستم خان، میر سہراب خان، میر خان ٹالپور اور میر علا شاہ. اینڈ رائٹ آنسر از میر رستم خان. میر رستم خان جو بڑی عزت کرتے تھے ان کی، اور انہوں نے ہی سچل سرمست کا شرائن جو ہے وہ درازہ شریف میں بنوایا ہے جو کہ ابھی بھی بنا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں یہ آپ یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس یہ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ MCQs آ جائیں، اللہ نوز دا بیسٹ. سچل سرمست کے والد صاحب کا نام صلاح الدین فاروقی، اور والد صاحب کی موت کے بعد آپ اپنے چچا کے پاس آ گئے تھے جن کا نام عبداللہ فاروقی. تو یہ اصل میں یہ دونوں بڑی بزرگ شخصیات ہیں. تو سچل سرمست کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی بہت پہنچے ہوئے بزرگ اولیاء تھے اللہ کے. ان کا نام تھا صلاح الدین فاروقی، اور پھر والد صاحب کی موت ہو گئی تھی، انتقال ہو گیا تھا، تو پھر اپنے چچا کے پاس پرورش پائی. چچا کا نام تھا عبدالحق فاروقی. تو یہ دونوں نام یاد رکھیے گا. فادر نیم از صلاح الدین اینڈ جو چچا ہیں ان کا نام تھا عبدالحق فاروقی. اچھا سچل سرمست کو ہفت شاعر بھی کہتے ہیں. ہفت جو ہے وہ ہفتے سے نکلا ہے، ہفتے کا مطلب 7، یعنی 7 زبانوں والا شاعر. یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 7 زبانوں پر 7 زبانوں پر عبور حاصل تھا، وچ از کوائٹ امیزنگ. میں پڑھ کے حیران رہ گیا. وہ 7 زبانیں کون کون سی ہیں؟ سندھی، اردو، سرائکی، پنجابی، فارسی، عربی اور ہندی. ان 7 کی 7 زبانوں پہ سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو عبور حاصل تھا، اور اس میں آپ نے صوفیانہ شعر کہیں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے ان 7 زبانوں میں. تو ہی واز کوائٹ اے لنگوسٹک پرسنالٹی ایز ویل. مطلب لنگوسٹک اسکلز بھی بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اشعار جو آپ نے اشعار کہے اس کا جو کلیکشن ہے، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ جو مجموعہ ہے، عام زبان میں ہم دیوان بھی کہتے ہیں ویسے شاعروں کا جو دیوان ہوتا ہے، اس کا نام ہے سچل جو رسالو. تو یہ اس پہ بڑے MCQs آتے ہیں، سچل جو رسالو. اور اس کی 2 جلدیں ہیں. آپ کی وفات تو 14 رمضان کو ہوئی تھی، لیکن 14 رمضان لیکن وہ کون سا ایئر تھا، ہجری کون سی تھی؟ تو یہ ہے 1242 میں جو ہے وہ آپ کی وفات ہوئی تھی. صحیح ہے، آگے بڑھتے ہیں. آلرائٹ. یہاں پر آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے متضاد الفاظ کے حوالے سے. وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ نہیں، الٹ انہیں ہم متضاد کہتے ہیں. جی اچھا یہاں سے مس ہو گیا کچھ. وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں نا، ان کو ہم متضاد کہتے ہیں. متضاد اصل میں ضد سے نکلا ہے، اور ضد مطلب یعنی کہ انسان کب کرتا ہے جب کوئی چیز جو ہے وہ اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی، الٹ ہو رہا ہوتا ہے کچھ کام. تو بس یہیں سے کنیکشن جوڑیں. تو وہ ہوتے ہیں متضاد الفاظ. جیسے زمین اور آسمان، اب آپ دیکھ رہے ہیں زمین ایک الگ چیز، اس کا بالکل اپوزٹ آسمان. تو یہ دونوں متضاد الفاظ ہو گئے. دن اور رات متضاد الفاظ، چاند اور سورج متضاد الفاظ، اندھیرا اجالا متضاد الفاظ، کالا سفید متضاد الفاظ. تو اس طرح سے اگر کوئی MCQs دے دے وہ کوئی ایک ورڈ اور آپ سے 5-6 ورڈ دے کر بتا دے کہ اس میں سے متضاد لفظ کو جو ہے وہ اس پہ ٹک کریں. ناؤ یو نو دا کانسیپٹ. تو ہم لوگ یہ MCQs صحیح کر لیں گے. آگے بڑھتے ہیں. آلرائٹ. اس میں معرفہ کا مطلب ہے کسی خاص چیز کا نام. جی انگلش میں ہم نے پڑھا نا پراپر ناؤن اور کامن ناؤن، تو بس یہی ہے. اس میں معرفہ اس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں، اور جو کامن ناؤن ہوتا ہے اسے اس میں نکرہ کہتے ہیں. پراپر ناؤن کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص اسپیسیفک چیز، لائک یعنی اس جیسا کوئی اور نہ ہو.
لائک قائد اعظم، تو قائد اعظم تو ایک ہی ہیں، یہ رہے ہمارے پیارے قائد اعظم، ٹھیک ہے. کراچی دنیا میں ایک ہی شہر ہے کراچی، اور کوئی شہر نہیں ہے. پاکستان دنیا میں ایک ہی ملک ہے. یہ سب پراپر ناؤنز ہیں، ٹھیک ہے. آئی سمجھ میں بات. اسپیسیفک جو چیز ہو کوئی اور اس جیسا کوئی نہ ہو، اسے ہم اسم معرفہ کہتے ہیں. خاص چیزوں کے نام، چیز کا نام، شخص کا نام، کسی اسم ہے نا، اسم مطلب ناؤن. ناؤن از اے نیم آف تھنگ، پلیس، پرسن، اینی تھنگ، اس کو ہم اسم کہتے ہیں. تو اسم معرفہ، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. جی جناب، یہ اسم نکرہ. اسم نکرہ سے مراد ہے کامن ناؤن، مطلب یہ کامن ہے بالکل. لائک کسی بھی عام سی چیز کا نام، جیسے لڑکا. اب لڑکے تو دنیا میں بے انتہا ہیں بھائی، ٹھیک ہے. لڑکی بھی بے انتہا ہے، کوئی اسپیسیفک نہیں بتایا. کتاب، بے انتہا کتابیں. تو یہ کتاب جو ہے یہ کامن ناؤن ہو گیا. اور قرآن پاک یہ پراپر ناؤن ہو گیا، یعنی قرآن پاک جو ہے وہ اسم معرفہ ہو گئی. لڑکا جو ہے وہ اسم نکرہ ہو گیا، اور علی جو ہے وہ اسم معرفہ ہو گیا. لڑکی جو ہے وہ اسم نکرہ ہو گئی، اور مریم سپوز، تو یہ جو ہے وہ اسم اسم معرفہ ہو گئی. آئی سمجھے بات. اسم نکرہ یہ کامن، اور اس میں کوئی اسپیسیفک نام وہ جو ہے وہ اس میں معرفہ کہلایا جائے گا. آئی ہوپ آئی ہیو کلیئر تھنگس فار یو. آگے بڑھتے ہیں. اوکے. وہ الفاظ جن میں کسی افسوس کے عالم میں، جو کہ کسی افسوس کے عالم میں زبان سے نکلیں، انہیں حرف تعسف کہتے ہیں. شاید پیچھے آئی تھی، یہ نہیں آئی تھی، آئی ڈونٹ نو. اوکے. حرف تعسف اصل میں نکلا ہی افسوس سے ہے. تو جیسے ہمیں کسی چیز کا افسوس ہو جاتا ہے نا، اف یہ کیا ہو گیا، ہائے 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 میں مر گیا، یا اس طرح کے جو الفاظ نکلتے ہیں نا. اور آپ یہ پکچر سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بچے کسی نہ کسی چیز پہ افسوس کر رہے ہیں. تو ان کو ہم حرف تعسف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ الفاظ جو افسوس کی کیفیت میں زبان سے ادا ہو جائیں. آگے چلتے ہیں. لفظ پست کا متضاد بتائیں. ترقی، بلند، عروج، کامیابی. اب متضاد ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. متضاد مطلب الٹ، ٹھیک ہے. تو پہلے تو آپ کو پست کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. پست کہتے ہیں لو، کسی بھی چیز کا لو لیول جو ہوتا ہے نا، یا کسی کمتر چیز کو ہم کہتے ہیں پست. جیسے پست آور، پست قد یعنی چھوٹے قد کا. تو اب اس کا الٹ کیا ہوگا؟ اس کا الٹ ہوگا اونچائی، اس طرح کے معنوں میں آئے گا، ٹھیک ہے. سو دا رائٹ آنسر شوڈ بی بلند. یس، پست آور، بلند آور، ٹھیک ہے. یہ ورڈ یوز کرتے ہیں ہم. ٹیکنیکلی اسپیکنگ عروج بھی ہو سکتا ہے، لیکن عروج جو ہے اس کا متضاد آئے گا زوال. آئی سمجھ میں بات. زوال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا گر جانا. کہ جیسے آپ کوئی انسان بڑی ترقیوں پہ تھا، اب اس کا زوال آ گیا اور وہ بیچارہ غریب ہو گیا، صحیح ہے. تو عروج جب تھا اس کا تو خوب پیسے کما رہا تھا، جب زوال آیا تو غریب ہو گیا. یہ عروج کے لیے جو صحیح لفظ یوز ہوتا ہے متضاد، وہ زوال ہوتا ہے. پست کا ہوتا ہے بلند. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی بلند و بالا عمارت ہے، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. ان میں سے کون سا لفظ ہے جس کے معنی فرشتے کے ہیں؟ ٹھیک ہے. ملک، مالک، عروج، ملائک. اینڈ دا رائٹ آنسر از ملائک. ملائک جو ہے ملائکہ سے نکلا ہے. ملائکہ مطلب فرشتے، ٹھیک ہے. سمپل سا سوال ہے، تو آپ لوگوں کو سب کو ہی آتا ہے، ہم سب کو ہی آتا ہے. آگے چلتے ہیں. آلرائٹ. جو الفاظ خوشی میں، جوش میں یا جذبے میں زبان سے ادا ہو جائیں، نکالے جائیں، بولے جائیں، انہیں ہم حرف فجائیہ کہتے ہیں. امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. حرف فجائیہ جو خوشی میں، جوش میں یا جذبے میں بولے جائیں. مثلاً سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ارے واہ واہ واہ، اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں نا، خوشی میں نکل جاتے ہیں، جذبات میں نکل جاتے ہیں. بہت خوب، یہ سارے کے سارے حرف فجائیہ ہیں. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں واو، امیزنگ، گریٹ، سپرب، آسم. تو اس طرح کے جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ ان کو ہم حرف فجائیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں.
ایک اور چیپٹر ہے ملتان کی سیر. آگے بڑھتے ہیں. ملتان کا شہر دریا کے کنارے واقع ہے. کون سے دریا کے کنارے واقع ہے؟ یہ 4 آپ کے پاس آپشن ہیں. ملتان کا شہر چناب، جہلم، راوی، اور دوسرا بھی میں نے راوی کر دیا بائی مسٹیک. ٹھیک ہے، چلیں آپ کے لیے آسانی ہو گئی، 3 میں سے ہی بتا دیں. چناب، جہلم یا راوی؟ اینڈ دا رائٹ آنسر از چناب. یپ، ویری ایزی، سب کو ہی پتہ ہے یہ. چناب کے کنارے جو ہے ملتان کا شہر آباد ہے. ٹھیک ہے، اور بڑا تاریخی شہر ہے. یہ ملتان کا چیپٹر آپ لوگ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، اس کو پڑھ لیجیے گا. اس میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ آپ کی سیلف اسٹڈی زیادہ ہے اس کے اندر اردو میں اصل میں. آگے بڑھتے ہیں کیونکہ کانسیپچول اسٹڈی نہیں ہے اس وجہ سے. ملتان کا شہر کس کنارے؟ یہ ہو گیا سوال. اوکے، اچھا. ملتان کے شہر میں 3 بڑے بادشاہ جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور یہ مغل ڈائنیسٹی کے جو ہے نا بہت زبردست ایمپررز تھے. احمد شاہ درانی، محمد تغلق اور بہلول لودھی. یہ تینوں نام یاد رکھیے گا، یہ امپورٹنٹ سوال ہے، اس چیپٹر کے اینڈ میں بھی آیا ہوا تھا. یہ احمد شاہ درانی، محمد تغلق، بہلول لودھی، یہ تینوں جو ہیں بہت بڑے مغل ڈائنیسٹی کے بادشاہ گزرے، اور تینوں ملتان میں پیدا ہوئے. آگے بڑھتے ہیں. آلرائٹ. ملتان میں عظیم بزرگان دین کی جو قبور موجود ہیں، جو قبریں موجود ہیں، وہ بزرگان دین جو ہیں وہ شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار میں آپ کو دکھاتا ہوں. شاید میں نے پیچھے ہے شاید، 1 منٹ. یہ جو آپ کو مزار دکھ رہا ہے نا، یہ اس میں بہت ساری قبور موجود ہیں اس مزار کے اندر. اس میں شیخ بہاؤالدین زکریا کی قبر بھی ہے، اور شمس سہروردی جو ہے وہ ہے، موسیٰ پاک گیلانی شہید، ان کی قبور اس مزار میں. اور ابھی جو ایک فیمس ڈرامہ چل رہا ہے آج کل بہت، خدا اور محبت، اس میں یہی مزار دکھایا جا رہا ہے ملتان کا. صحیح ہے. ہم آتے ہیں دوبارہ ٹاپک پہ. جی، تو شیخ بہاؤالدین زکریا، حضرت شمس سبزواری، یوسف گدی، موسیٰ پاک شہید گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، یہ چاروں بزرگان دین ہیں. ان کی قبور جو ہیں وہ اس بڑے سے جو ایک مقبرہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس میں ہے. حرف جار. حرف جار سمجھ لیں، یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اسم اور فعل کو ملاتے ہیں. صحیح ہے. ان کا جو کام ہوتا ہے وہ کنجکشن کا ہوتا ہے. اسم یعنی ناؤن اور فعل یعنی ورب، تو ان کو ہم ہیلپنگ ورب کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے، اردو کے ہیلپنگ ورب. ایسے حروف جو اسم یعنی ناؤن اور فعل یعنی ورب کو ملاتے ہیں. مثلا تک، پر، سے وغیرہ. اور اس کی اگزامپل اب دیکھ لیں. پیالہ میز پر رکھ دو. اب رکھ دو، رکھنا یہ ایک کام ہے، ورب ہے. اور پیالہ اور میز جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ناؤن ہے. ان دونوں کو کنیکٹ کون کر رہا ہے، جوڑ کون رہا ہے؟ یہ پر، یہ جو لفظ پر. تو پر کیا ہو گیا؟ حرف جار. ٹھیک ہے. اسی طرح سے علی اسکول سے آیا ہے. اب علی، اسکول یہ اسم ہو گئے، آیا ہے یہ ورب ہو گیا. ان دونوں کو کنیکٹ کون کر رہا ہے؟ یہ سے کنیکٹ کر رہا ہے، تو یہ حرف جار ہو گیا. جاوید کل تک کام مکمل کر لے گا. کام مکمل کرنا اوبیسلی ورب ہے، اور جاوید جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے، یعنی کہ اسم ہے. تو ان دونوں کو کون کنیکٹ کر رہا ہے؟ یہ تک کنیکٹ کر رہا ہے، یہ ورڈ جو ہے نا تک. تو یہ حرف جار ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے سمجھ میں. اس طرح کا اگر کوئی سوال آ جائے کہ آئیڈینٹیفائی دا حرف جار، یعنی حرف جار کو جو ہے وہ بتائیں اس میں سے کون سا ہے، تو ہم آسانی سے بتا دیں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. آلرائٹ. بناوٹ کے لحاظ سے لفظوں کی بھی 2 بڑی قسمیں ہیں. یا تو اس کو مفرد لفظ کہوں گا میں، یا اس کو میں مرکب لفظ کہوں گا بناوٹ کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، یا تو مفرد یا مرکب. اب بہت سارے لوگ صرف یہ نام پڑھ کے ہی سمجھ گئے ہوں گے، آگے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا. جی، مفرد الفاظوں کی مثال: میز، لڑکا، پھول وغیرہ، یعنی یہ تنہا الفاظ ہوتے ہیں. دیکھو مفرد جو ہے نا، مفرد نکلا ہے فرد سے یا انفرادی سے، یا ہم کہتے ہیں نا انفرادی طور پر، انڈیویژول لیول پر، اکیلا جو بندہ ہوتا ہے. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ اکیلے ہی رہتے ہیں، مطلب ان کو کوئی مل کے نہیں بنا رہا ہوتا، ان کی اکیلے ہی میننگ ہوتی ہیں. یہ تو میں نے 3 دے دیں، بے انتہا لفظ ہو سکتے ہیں: میز، لڑکا، پھول، لڑکی، کار، اور موٹر سائیکل. نہیں، موٹر سائیکل جو ہے 2 لفظ ہو گئے، مرکب ہو گیا.
کرسی، مطلب اس طرح سے جو ہیں وہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو اکیلے ہی اپنی میننگ دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر میں کوئی چیز جوڑوں گا تو وہ اتنا کوئی ان کی میننگ نہیں آئے گی، تنہا رہتے ہیں یہ۔ اس کے اگینسٹ میں جو مرکب الفاظ ہیں ان کے ساتھ اگر میں کوئی لفظ لگا دوں تو وہ میننگ بن جاتی ہے، جیسے ادب، ادب جو ہے وہ ایک لفظ ہے پورا، اس کے ساتھ اگر میں با لگا دوں تو با ادب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پڑھ، پڑھ کا مطلب یعنی کہ پڑھنا، ہم ابھی پڑھ ہی رہے ہیں، اگر میں لگا دوں ان تو یہ ان پڑھ ہو جائے گا، صحیح ہے۔ بس، جس میں ہم بیٹھ کے جاتے ہیں، لیکن اگر میں بے لگا دوں تو بے بس یہ ایک الگ ہی ورڈ بن گیا۔ تو یہ ہے مرکب، مرکب مینس کمپاؤنڈ، کمپاؤنڈ مینس مطلب دو چار چیزوں سے مل کے جو بنتا ہے۔ تو یہ ایسے الفاظ جن کے ساتھ اگر کوئی دوسرا لفظ جوڑ دیں تو وہ الگ میننگ دیں، ایسے الفاظوں کو مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں یہ دیں یا نہ دیں، اس لیے میں نے یہاں پہ اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آرام سے اس کو دیکھ لیے گا۔ جی، یہ جو پہلی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جیسے اردو کے پہلے شاعر امیر خسرو، ٹھیک ہے، اردو کی پہلی کتاب سب راز، اردو کے پہلے ربائی کو، ربائی کسے کہتے ہیں؟ نظم کی وہ فارم جس کے اندر چار چار اشعار آ رہے ہوں، صحیح ہے، جس میں 3 آ رہے ہوں اسے ہم ثلاثہ کہتے ہیں، جس میں 5 آ رہے ہوں گے اسے ہم مخمس کہتے ہیں، جس میں 6 آتے ہیں، 6 شعر کا ایک بند ہوتا ہے، اس کو ہم مسدس کہتے ہیں۔ تو ربائی کس نے لکھنا اسٹارٹ کری؟ ملا وجھی نے، ٹھیک ہے۔ اور اردو کی پہلی شاعرہ، ان کا نام تھا ماہ لقبائی چندہ، صحیح ہے، ان کا نام یاد رکھیے گا۔ اور اردو نظم کے پہلے شاعر، نظم کے پہلے شاعر، ٹھیک ہے، اردو کے پہلے شاعر تو امیر خسرو تھے، لیکن اردو شاعری میں جو ایک اسپیسیفک آپ کہہ لیں کہ ایک جو فیلڈ ہے، نظم کی فیلڈ، اس کے جو بانی ہیں یا اس کے جو شاعر ہیں وہ ڈپٹی نذیر اکبر آبادی، صحیح ہے، ان کو عوامی شاعر بھی کہتے ہیں ویسے، نذیر اکبر آبادی کو۔ پہلے صاحب دیوان، یعنی دیوان وہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کلیکشن آف اسٹینزاز، یعنی کسی بھی شاعر کا کیا ہوا کام جو ہے نا، اس کی غزل، اس کی نظمیں، اس کی ربائی، جو کچھ بھی اس نے لکھا وہ ایک بک فارم کے اندر آ جائے تو اسے ہم دیوان کہتے ہیں۔ جیسے دیوان غالب، یعنی غالب کے جو مشہور نظمیں ہیں یا ان کی جو مشہور کلیکشن ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا تو وہ دیوان غالب ہو گیا۔ تو سب سے پہلے جو دیوان جس شاعر کا نکلا وہ ان کا نام تھا قلی قطب، ٹھیک ہے۔ اور جو شاعرہ تھیں جنہوں نے اپنا دیوان نکالا وہ وہی ہیں جو پہلی شاعرہ ہیں، ماہ لقبائی چندہ۔ پھر اردو کے پہلے مورخ مطلب وہ جو کہ تاریخ لکھتے ہیں، رام بابو سکینہ۔ اردو کا پہلا ناول جو ہے منارۃ العروس، یہ منارۃ العروس بڑا مشہور ناول ہے، اس میں مجھے یاد پڑا ہم نے 7 یا 8 کلاس میں، آئی ڈونٹ نو، یا شاید 9th میں پڑھا تھا یہ منارۃ العروس، جس میں وہ 2 بہنیں ہوتی ہیں، اکبری اور اصغری، ان کا جو قصہ ہے، آئی بلیو یہ وہی چیز ہے۔ بہرحال اردو کا یہ پہلا ناول تھا۔ اردو کا پہلا فسانہ سوز وطن، اردو کے پہلے ہندو شاعر، ٹھیک ہے، ان کا نام ہے نام دیو نام ہے، ویسے لکھنے میں وہ ہو رہا ہے نام، ان کا ہے نام دیو۔ اچھا، اردو کی طویل ترین نظم ہے مد و جزر اسلام، جسے مسدس حالی بھی کہتے ہیں۔ مسدس کیوں کہتے ہیں؟ اس میں 6 بند کا ایک، مطلب 6 شعروں کا ایک بند ہے، اور اس کو الطاف حسین حالی نے لکھا تھا، اس لیے اسے مسدس حالی بھی کہتے ہیں۔ اور اس کو مد و جزر اسلام، یعنی مد و جزر اسلام کا مطلب کہ اسلام کا عروج اور اسلام کا زوال، بہت زبردست نظم ہے، اس کو پڑھیے گا، بہت مطلب آپ کو مزہ آ جائے گا، اور پوری کی پوری اسلام کی ہسٹری کو جو ہے نا سمو دیا ہے اس کے اندر، مد و جزر اسلام، اس کو الطاف حسین حالی نے لکھا تھا، اردو کی طویل ترین نظم ہے۔ یہ وہی والی نظم ہے جس میں وہ ہے نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ اور بھی اس کے آگے کے جو شعر ہیں وہ بہت زبردست ہیں، مجھے یاد ہیں کافی، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے ان کو یہاں پہ بتانے کا۔ آلرائٹ، اچھا، اردو کا پہلا اخبار جام جہاں نما، ٹھیک ہے۔ پہلے قصیدہ اور مرثیہ گو فضلی، اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد، ٹھیک ہے۔ اور اردو کے پہلے افسانہ نگار پریم چند ہیں۔ اردو کا پہلا ڈرامہ
اندر صبا پہلے پنجابی شاعر امپورٹنٹ بابا فرید گنج شکر, ٹھیک ہے, پہلے پشتو شاعر امیر کوڑ, اور پاکستان کی پہلی شاعرہ ادا جعفری. اردو کے پہلے آئی ڈونٹ نو واٹ از دس آنیسٹلی, بیجو گو, یہ نہیں پتہ مجھے کیا ہے, آپ لوگ کنفرم کر لینا اس کو اور کمنٹ میں بتا دیے گا اگر کسی کو سمجھ میں آئے کیا لکھا ہے یہ. اوکے, اردو کی پہلے صوفی شاعر خواجہ میر درد, بالکل ٹھیک. اردو کے پہلے بچوں کے پہلے اردو شاعر یعنی جنہوں نے بچوں کے لیے لکھی اسماعیل میرٹھی, اور اسماعیل میرٹھی کی جو ہے وہ نظم اور ہم اس طرح کی جو نظم وغیرہ ہیں نا وہ اردو کی 4 اور 5 کلاس کی بک میں ہے. اردو کے پہلے مضمون نگار اور اردو کے پہلے انشائیہ نگار, دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. انشائیہ کا مطلب بھی ہوتا ہے کسی ٹاپک کے اوپر کچھ ایسے وغیرہ لکھنا, ایسے یا مضمون لکھنا, دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. یہ دونوں سر سید احمد خان ہی ہیں, پہلے مضمون نگار اور پہلے انشائیہ نگار. ان کا ہم نے مضمون پڑھا ہے نا وہ بہت زبردست تھا نا وہ, جس میں وہ گزرا ہوا زمانہ میٹرک میں ہے شاید یا 9th میں ہے, گزرا ہوا زمانہ, بہت مزے کا تھا وہ. اچھا, اردو کا پہلا ڈرامہ نگار جنہوں نے ڈرامہ لکھا اور ابھی تک چلی رہے ڈرامے, امانت لکھنوئی صاحب. تو آپ چاہیں تو اس کو اچھی طرح دیکھ لیں, یاد کر لیں. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, میں خود بھی پڑھوں گا کہ ہمیں یہ کم سے کم یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے. کچھ نہیں پتا بھائی, IBS اکھر والے اس کو ان میں سے کچھ بھی اٹھا کے دے دیں, پہلی چیز کوئی بھی اردو کی. ہیونگ سیڈ دیٹ, اردو کو فی الحال ابھی یہیں اسٹاپ کرتے ہیں, باقی آپ لوگ خود دیکھ لے گا. یہ کچھ تھوڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں, آئی تھاٹ کہ آپ سے شیئر کر دی جائیں. تو اب انشاءاللہ سائنس وغیرہ اور دوسری طرف آتے ہیں. تو خیال رکھیے گا اپنا, اور اس چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریں, اور انفوہولکس کی فیملی کو بڑھائیے, اور اپنے ان دوستوں سے شیئر کیجیے اسپیشلی جو کہ سیریسلی کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو جڑ جائیں اس فیملی کے ساتھ اور مل کے انشاءاللہ ہم لوگ چلتے رہیں گے آگے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.